अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। मेरे भाइयों ने और बहनों ने सवाल किया है कि साईं महबूब पीर की दुनियावी लिहाज से भी कुछ वज़ाइफ बता दें कि दुनियावी मुश्किलात भी हल हो जाएं। तो सबसे पहला सवाल ये था कि पूछा गया कि कारोबार में बरकत के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। मैं बेशुमार बार आपको बता चुका हूँ, अपने तमाम बयानात में मेरे सारे बयानात सुने। वो वजीफ़ा है कि रोज़ाना सुबह के टाइम फजर की नमाज के बाद आपने सूरह मुज़म्मल शरीफ पढ़नी है 11 मरतबा, और अव्वल आखिर इसके दुरूद शरीफ 11-11 बार पढ़ना है। इसको आपने अपना 41 दिन का वजीफ़ा चिल्ला करना है और 41वें दिन आपने को सदका खैरात कर देना है। ऐसा रिज़्क आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह पाक कहाँ से आपको रिज़्क में बरकत दे रहा है, रिज़्क अता फरमा रहा है। और हर नमाज के बाद भी पढ़ लें या चलते फिरते आप पढ़ लें, या अल्लाह हो या फत्ताह हो या रज़ाक हो, या अल्लाह हो या फत्ताह हो या रज़ाक हो। ये चलते फिरते तस्बीह करें और दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह ताला कभी गुर्बत आपके पास नहीं आएगी और अल्लाह आपको गनी फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा पूछा गया, औलाद नहीं हो रही, औलाद के लिए साईं महबूब पीर कोई वजीफ़ा बताएं। जिस मेरी बहन के घर औलाद ना हो रही हो तो उसको और उसके खामद को चाहिए और रोज़ाना एक दिन सूरह यूसुफ पढ़े, एक दिन सूरह मरियम पढ़े और एक दिन सूरह मोहम्मद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 दिन तक, यानी ये तीनों सूरतें, और ये पढ़नी है आपने लगातार 2 माह तक पढ़नी है और पानी पे दम करके पीना है। और मेरी बहन जिसके घर औलाद ना होती हो, ये दूसरा वजीफा भी सुन ले, रब्बी ला तज़रनी फरदौं व अंता खैरुल वारिसीन। ये जनाब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो अल्लाह पाक ने उनको बुढ़ापे में जनाब याहया अलैहिस्सलाम अता फरमाए। तो आपने ये रब्बी ला तज़रनी फरदौं व अंता खैरुल वारिसीन सुबह शाम एक एक तस्बीह करके अपने ऊपर दम करें और दुआ करें। इंशाअल्लाह बारील आपको ज़रूर औलादे सालिहा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। पूछा गया कि जिनकी औलाद है पर औलाद नाफरमान है, खामद लड़ाई करता है या औलाद नशा करती है, तो उनको मैं ये वजीफ़ा बताता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने रोज़ाना 786 मरतबा पढ़ना है और पढ़कर पानी पे दम करना है। दम करके आपने अपने बच्चों को पिलाना है, खामद को पिलाना है 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अव्वल आखिर भी 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये आपने 1.25 महीना यानी 41 दिन ये अमल करना है। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते, करके रख लें पानी पर दम करके, फिर थोड़े दिन पिलाकर आप फिर ऐसे उसको पिलाते रहें। इंशाअल्लाह खामद लड़ता हो या बच्चे नशा करते हो तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा देगा, वो आपके ताबे हो जाएंगे। और किसी मेरी बहन ने पूछा कि मेरा खामद, मेरा बेटा नशे से बाज नहीं आता, बहुत दुआएं की, बहुत मेडिसिन दी, नशा करने से बाज नहीं आ रहा। तो नशे के लिए बहुत ही कामयाब वजीफ़ा है सूरह यासीन। सूरह यासीन को रोज़ाना पढ़ना है और पढ़कर जब आना है सलामुन कौलम में रब्बे रहीम, तो ये आपने सलामुन कौलम में रब्बे रहीम 21 बार कहना है। सलामुन कौलम में रब्बे रहीम ये 21 बार कहकर सूरह यासीन मुकम्मल करनी है, पानी पे दम करके ये दुआ करके कि या अल्लाह इस बंदे की नशे से जान छुड़ा दे, तो इंशाअल्लाह ताला वो बंदा नशा करना छोड़ देगा। ये आपने 41 दिन का वजीफा करना है। ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो नशे की बुरी आदत उसकी ख़त्म हो जाएगी। और पूछा गया कि रूहानी तरक्की के लिए भी कुछ वजीफ़ा बताएं कि यानी बंदा चलते फिरते रूहानियत में बरकत के लिए जो वजीफ़ा हो जिससे बंदे को ज़ारी बातनी रूहानियत की अल्लाह पाक मुकाम व मरातब अता फरमाए। तो अगर आप चलते फिरते कुछ वजीफ़ा पढ़ना चाहते हैं रूहानियत के लिए, तो वो ये वजीफ़ा है कि छोटा सा वजीफ़ा है, अल्लाह अल्लाह नूरे कल्बी, अल्लाह अल्लाह नूरे कल्बी। बस ये आप कहते रहें चलते फिरते, अल्लाह अल्लाह नूरे कल्बी। तो इससे आपका दिल जिंदा होगा और आपका रूहानियत की तरफ आपका ध्यान लग जाएगा और अल्लाह पाक आपको रूहानी तरक्की अता फरमाएगा। और अगर हमसे पूछते कि हम सिलसिला सरवरिया कादरिया में
آپ کو بتائیں کہ کیا چیز پڑھیں کہ جس سے آپ ہر دو عالم میں کامیاب ہو جائیں. تو میرے بھائیوں سب سے بڑی جو پڑھائی ہے جو ہمارے مرشد نے عطا فرمائی ہے وہ ہے تصور شیخ، تصور اسم محمد اور تصور اسم اللہ ذات. پہلے تصور شیخ کریں، سینے پہ اسم محمد کریں، دل پر اسم اللہ ذات کا تصور کریں، پھر اپنے آپ کو اللہ کے نور میں غوطہ زن دیکھیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ اپنا نور ہم پر برسا رہا ہے. اللہ ہمارے دلوں پر اسم اللہ ذات نقش ہے اور اس پر اللہ اپنی قدرت کی نظر سے ہم پر رحمتوں کی برکتوں کی بارش نازل فرما رہا ہے. اس کا مراقبہ آپ صبح و شام کیا کریں. اور بھی اگر کسی نے کوئی وظیفہ پوچھنا ہو تو ضرور پوچھیے گا. اللہ آپ کو ان وظائف میں کامیاب فرمائے. اور ایک اور میں بتاتا جاؤں کہ سلسلہ سروریہ قادریہ میں روحانی ترقی کے لیے قصیدہ غوثیہ مبارک یہ آپ روزانہ پڑھیں. قصیدہ غوثیہ اول آخر درود شریف پڑھیں اور شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 نفل پڑھ کر غوث پاک کی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے ہیں اور میٹھی چیز بانٹ دینی ہے. پھر قصیدہ غوثیہ پڑھیں. اللہ پاک آپ کو اس سے ظاہری باطنی ہر طرح کا فائدہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. سائیں محبوب پیر کی طرف سے آپ کو اجازت ہے اور انشاءاللہ اس کا آپ فیض بھی دیکھیں گے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آج کل کہ ہمیں فیض نہیں ہوتا، بڑے پیر دیکھے ہیں، بڑے لوگوں عاملوں سے ہم نے پڑھائیاں پوچھی ہیں، ہمارے آپ بیان سننا شروع کر دیں، ہمارے وظائف کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ گارنٹی سے کہتا ہوں سائیں محبوب پیر کو موڑ لگی ہے کلاچی شریف والوں کی، سلطان بہو کی، غوث اعظم کی اور مولا علی کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسم اللہ ذات کی. تو یہ گارنٹی سے کہتا ہے آپ کو فیض ہوگا. جو بندے کہتے ہیں ہمیں زیارتیں نہیں ہوتی، ہمارے بیان سنیں، ہمارے وظائف پڑھیں، آپ کو زیارتیں ہونا شروع ہو جائیں گی. جو بندے کہتے ہیں ہمیں کامل مرشد نہیں ملتا، ہماری تعلیمات پر عمل کریں، آپ کے دل کو ذہن کو قلبی سکون حاصل ہو جائے گا. ہم سچی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جو اللہ سے واصل ہے. اب انشاءاللہ ہم اللہ سے واصل ہوں گے، اللہ سے ہمارا رجوع ہو جائے گا انشاءاللہ. جو بندے کہتے ہیں ہمیں کہیں سے فیض نہیں ہوا، انشاءاللہ ان کو سائیں محبوب پیر یہ گارنٹی سے کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بیانات سنیں، لگاتار سنیں بیانات، ایک دن نہیں سننا، لگاتار روزانہ رات کو بیٹھے 2-4 بیانات سن لیں، اپنے کزنوں کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، خود سنتے رہیں. کیونکہ ہر بیان جو ہوتا ہے اللہ کے ولی سلطان بہو فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی تقریر میں بھی فیض ہوتا ہے، تصنیف میں بھی فیض ہوتا ہے، تقریر بھی فیض دیتی ہے. سلطان بہو فرماتے ہیں اور میں نے ہزاروں بندوں سے سنا ہے کہ آپ کا بیان سننے سے ہماری زندگی بدل گئی ہے، آپ کا بیان سننے سے ہمیں زیارتیں ہونا شروع ہوگی. یہاں تک کہ مجھے آزاد کشمیر سے ابرار شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے بیانات سنتا تھا، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہے. آپ کے بیانات سننے سے مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے. اور لاہور سے جناب عدنان صاحب ہیں، لاہور میں مجھے داتا دربار پر بھی وہ ملے تھے، بڑی انہوں نے مجھے عزت دی. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں سلطان باہو گیا، وہاں پر مجھے اونگ آ گئی تو سلطان العارفین نے مجھے حکم دیا کہ سائیں محبوب پیر کے پاس چلے جاؤ، وہ تجھ کو مجھ تک پہنچائیں گے، ان کو میں نے اسم اللہ ذات عطا کیا ہے. یہ سلطان باہو کے الفاظ ہیں، میں ناچیز کے الفاظ نہیں ہیں. یہ اس میرے بھائی نے، اس میرے دوست نے بتایا کہ مجھے سلطان باہو نے آپ کی طرف بھیجا. اور ہندوستان میں جو پونا شہر ہے وہاں سے ہمارا مرید ہوا ہے امان، اس نے بتایا کہ جب سے سائیں محبوب پیر ہم نے آپ کے بیانات کو سنا ہے ہماری زندگی بدل گئی ہے. روزانہ مجھے زیارتیں ہو رہی ہیں آپ کی اور دیگر اولیاء اللہ کی مجھے زیارات ہو رہی ہیں. اللہ مزید ان کو ترقی عطا فرمائے. اور ہندوستان میں جو پنجاب میں حیدر علی صاحب ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھا، اور انہوں نے بتایا کہ جب سے آپ کے مرید ہوئے ہیں اب سب ہستیاں مجھے مل رہی ہیں، جبکہ میں بہت سے پیروں کو پہلے ہو چکا تھا اور اپنی جیبیں خالی کروا چکا تھا، مگر جب سے آپ کی تعلیمات پر عمل کیا ہے دن دگنا رات چگنا روحانی برکت اور روحانی ترقی مجھے مل رہی ہے. اور بھی جتنے میرے بھائی ہیں، کامران صاحب ہیں کوٹ ادو سے، خلیفہ ہیں ہمارے سلسلے کے، انہوں کی زندگی ایسی بدلی کہ اللہ پاک وہ کہتے ہیں کہ اب جو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ کام کرتے ہیں. ان کی یعنی اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں اس کی اتنی عزت ڈال دی ہے، وہ صرف یہ کیا کرتے ہیں، اس میں اللہ ذات کرتے ہیں. تو ہمارے خلیفہ صاحب عدنان لاہور کے رستے میں کلونی نہر پہ رہتے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جب سے ہم آپ کے بیعت ہوئے اور سلسلہ سروری قادری میں مرید ہوئے اور آپ کے دیے ہوئے وظائف کرتے ہیں، کوئی رات نہیں گزرتی جب ہم دائمی حضوری میں نہیں ہوتے، مجلس محمدی میں نہیں ہوتے، یا دیدارے خود مشاہدہ خداوندی یا ایسی انوار و تجلیات ہم پر نہ ہوتی ہوں. الحمدللہ ماشاءاللہ.
تو میرے بھائیوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پیروں سے فیض نہیں ہوتا، آئیں تو صحیح ایک بار آستانہ غوثیہ سلطانیہ نوری حضوری جڑا والا میں سائی محبوب پیر کے پاس، جو کہتے ہیں ہمیں فیض نہیں ہوتا، آپ کو بتائیں گے فیض کس کو کہتے ہیں۔ آئیے آپ کو اس میں اللہ ذات کا وہ درس دیتے ہیں جو سلطان باہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عطا فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اولیاء اللہ کی محبت اور سائی محبوب پیر کے جو تعلیمات ہیں، سلطان باہو کی جو تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔